بیت اطہار کی عظمت و شان پر پڑے ہیں اور سنے ہیں۔ اہل بیت کی وہ عظمت اور شان ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بیٹھ کر بیان کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، تو ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک ان کی شان کو بیان کرنے کا کوئی حق ادا کر سکے گا۔ ان کی عظمت اور شان کو رب تعالیٰ قرآن کے اندر بیان فرمائے والا کون ہو سکتا ہے جو ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے گا؟ ان کی عظمت اور شان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی، کتنی ہوگی؟ اس سے قبل چند ایک باتیں تمہید کے طور پر میں نے قرآن پاک کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو تم ظلم کر رہے ہو رب تعالیٰ کی ذات اس سے غافل ہے؟ بلکہ رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو تم دل کے اندر سوچتے ہو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی رب تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذات ہے وہ ایک ایک ذرے کو جانتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا قانون قدرت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے پھر مٹ جاتا ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ظالم ہوتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو کر لے جتنا کر سکتا ہے۔ کرتے 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 جب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب وہ رب کی پکڑ میں آتا ہے، رب تعالیٰ جب اس کو رسی ڈھیلی چھوڑی ہوتی ہے، جب رب تعالیٰ اس کو کھینچتے ہیں نا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر تیرے رب کی اتنی پکڑ سخت ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی پکڑ اتنی بڑی سخت ہے، تاریخ میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں۔ فرعون کا کہتا انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا رب ہی میں ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی ہے ہی نہیں۔ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ہزاروں بچے اس نے ذبح کروا دیے، ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ لیکن جب رب تعالیٰ کی پکڑ آئی، جب دریا کے اندر غوطے کھانے لگا، پھر کہا میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وہ مگر گزر چکا ہے۔ ہماری پنجابی میں مثال بنی ہے نا کہ سر سے پانی گزر چکا ہے، یہ وہاں سے شروع ہوئی۔ جب پانی میں غوطے کھانے لگا نا اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں بچا ہے، تو آقا کہ میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، معافی کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ بہت آپ نے ڈھیل دی تھی، کتنا وقت دیا تھا لیکن تو رائے راست پہ نہیں آیا۔ اب تو رب کو نہیں مان رہا، موسیٰ کے رب کو نہیں مان رہا، موسیٰ کو نہیں مان رہا علیہ السلام، بلکہ تو اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس موت کے ڈر سے تو مان رہا ہے، ویسے تو نے نہ رب کو ماننا ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کو نے مانا ہے۔ مانتا تو اس وقت مانتا جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان میں آ رہا تھا۔ پھر نمرود آیا، یہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، کہتا زندہ بھی میں کرتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، لہذا رب ہی میں ہوں۔ رب تعالیٰ نے بڑی دین دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی ہے،
کہتے ہیں یہ بدبخت نہیں مانا، رب نے بڑی ڈھیل دی ہے بھائی، حکمرانی عطا کی اس سے بڑی کو ڈھیل ہو سکتی ہے؟ تخت پہ بٹھایا ہے نا، بادشاہ کا حکمران تھا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا تھا، سورج اس پہ بھی طلوع ہوتا تھا، چاند اس پہ بھی طلوع ہوتا تھا، سانس یہ بھی لیتا تھا، ہوا اس کو بھی لگتی تھی، کھانا یہ بھی کھاتا تھا، پانی یہ بھی پیتا تھا، رب تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا استعمال کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا کی تھی، نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی ناشکری کرتا تھا، رب تعالیٰ کی ناشکری کرتا تھا۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا نا کہ بندے جو زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے میں نے سارا تیرے لیے بنایا، یہ 7 زمینیں تیرے لیے، 7 آسمان تیرے لیے، 18,000 مخلوق پیدا کی تیرے لیے، صرف تجھے اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں نے وہ استعمال کر جیسے تیرا جی چاہتا ہے، لیکن ایک قانون اور ضابطے کے مطابق۔ اس کے بعد تیرا کام صرف میری عبادت کرنا ہے، بس اس کے علاوہ تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اگر تو شکر کرے گا میری نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد میں اور دوں گا، لیکن اگر تو نے نہ شکری کیا نا پھر میں ایسے پکڑوں گا تجھے سمجھ بھی نہیں آ گیا میں نے کرنا تھا۔ اب نمرود اسی رب کی نعمتیں کھانے کے بعد اسی رب کے مقابلے میں آ گیا۔ نبی جو ہوتا ہے رب نے بھیجا ہے نا، اس کی بات نہیں مانتا تو مطلب جو رب کی بات کو نہیں مانتا ہے، اس نبی کے مقابلے میں آیا تو رب کے مقابلے میں آیا، جب نبی کے مقابلے میں آیا تو رب کے مقابلے میں آ گیا، پھر رب نے ایسے پکڑا ہے اس کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے، اس کی شان اور قدرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جو کہتا تھا نا میں خدا ہوں، ابراہیم تو بھی اپنے خدا کو لیا، میں بھی مقابلے میں آتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا رب کی ذات تو بڑا البرا ہے نا، تو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ رب نے ایک مچھر سے ذلیل و خوار کروا کر رکھ دیا، رب تعالیٰ نے ایک مچھر کے دانے سے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ رب کی شان تو بڑی شان ہے، اس کے شداد کا اللہ نے بڑا مال عطا کیا، بڑا مال عطا کیا، اس نے اپنی ہی جنت بنا لیا، بڑا محل بنایا ہے، ایک قدم ہی رکھا تھا، ایک قدم ہی رکھا تھا، تباہ و برباد ہو گیا، اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو میرے رب کی شان ہے، یہ تو میرے رب کی شان ہے نا، جسے جو چاہے کر دے۔ قارون تھا، یہ بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا، ایسا بدبخت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کی تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی۔ جب بندہ ظلم کرتا ہے نا، ظلم، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی نیک آدمی ہوتا ہے دنیا میں اس کو بھی سزا مل جاتی ہے، کیوں؟ کسی کو گناہ سزا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ جو چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے اس کا اس کو جو بدلہ ہوتا ہے دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ لیکن جو ظالم ہے نہ اس کے لیے کوئی آخرت میں حصہ ہے نہ دنیا میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اب قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگا دی، جب زنا کی تہمت لگائی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بددعا کی تو اللہ نے اس کو دنیا میں زمین میں دھنسا دیا ہے۔ یہ 5 حصوں میں زمین میں دھنسا ہے، لیکن دیکھنا وہ غفور الرحیم کتنی ذات ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے چیخ کر معافیا مانگ رہا تھا جب یہ زمین میں دھنس رہا تھا نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلالی پیغمبر تھے، آپ نے معاف نہ کیا، یہ زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں دھنس گیا نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، یہ جس طرح تجھ سے رو رو کے معافیا مانگ رہا تھا نا، اگر مجھ سے ایک بار بھی مانگ لیتا نا تو میں اسے معاف کر دیتا، ایسے معاف کر دیتا، اتنے غفور الرحیم ذات ہے۔ تو وہ ظالم کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بدر کا میدان سجا ہے، جب بندے کو طاقت اور یہ اقتدار کا نشہ چڑھا ہوتا ہے نا، یہ عجیب نشہ ہوتا ہے، بندہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں سب کو کچل کے رکھ دوں، بس یہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چند دنوں کے لیے ہے، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، پیسہ ہمیشہ نہیں رہے گا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ عارضی چیزیں ہیں۔ بدر کا میدان سجا، ایک طرف 313 ہے اور ایک طرف 1000 ہے، ایک طرف صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے اور ایک طرف طاقت کا نشہ ہے، اور انہی 313 نے 1000 کو کچل کے رکھ دیا ہے، تو مقصد یہ طاقت عارضی ہوتی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، کہیں اس طاقت کے نشے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہ آ جائے۔ اور دوسری آیت میں نے پڑھی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا وہ بندہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں، دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ بڑا پرگزیدہ خاندان ہے، بڑا پاک خاندان ہے، اتنا پاک ہے کہ جس کی پاکی کی گواہی رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی، کتنا پاک ہوگا، اس کی پاکی کی کوئی حد ہی نہیں۔ اس کے اوپر ظلم کیا گیا اور اتنا ظلم کیا گیا کہ تاریخ ہمیشہ شرمندہ ہی رہے گی، تاریخ ہمیشہ شرمندہ ہی رہے گی، ظلم کی انتہا کے لیے۔ اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم کرنے والوں ظالموں نے ظلم کرنے کی انتہا کر دی ہے اور انہوں نے صبر کرنے کی بھی انتہا کر دی ہے۔ ایسا صبر قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا، برداشت کرنے کی انتہا کر دی ہے۔ یہ ہم پڑھتے سوچتے ہیں نا، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا صبر کیا کیسے ہوگا، انہوں نے اتنا برداشت کیا کیسے ہوگا، کہ ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی، یہ ہماری عقل سے بھی برآمد پڑا ہے۔ لیکن قربان جاؤں کی عظمت اور شان کی، انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ کربلا کا واقعہ ہوا، ہم نے 2 جمعے میں پڑھا ہے، 10 محرم کو بھی ہم نے کربلا کو پڑھا ہے۔ کچھ حالات ہیں کربلا کے بعد کے، کچھ حالات ہیں کربلا کے بعد کے، وہ کربلا سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے، وہ کربلا سے بھی زیادہ اذیت ناک ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوں مدینہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ کی داڑھی مبارک خاک آلود ہے، خاک پڑی مٹی پڑی، جیسے وہ بندہ سفر سے آتا ہے، تو آپ کے چہرے سے نا پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے تھے، آپ کا چہرہ پریشان لگ رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا کیا کا پریشان ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں پریشان کیوں نہ ہوں، پریشان میں کیوں نہ ہوں، میرے حسین کو کربلا کی زمین پر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، میرے نواسے کو اور میرے خاندان کے 72 افراد کو کربلا کی سرزمین پر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، میں پریشان کیوں نہ ہوں۔ جب میں یہ خواب کی حدیث پڑھتا ہوں اور ادھر قرآن کی ہم آیت پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ حضور کا وہ نواسا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے پیار کر، اور جو میرے حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، یا اللہ میں حسین پہ راضی ہوں، یا اللہ تو بھی حسین پہ راضی ہو جا، اور جو میرے حسین سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی راضی ہو جا۔ فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں
اور جو میرے حسین سے دشمنی کرے نا، میں محمد بھی اس سے دشمنی کرتا ہوں۔ جو میرے حسین سے بغض کرتا ہے نا، میں محمد بھی اس سے بغض کرتا ہوں۔ اور جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغض کرتے ہیں، رب تعالیٰ بھی اس سے بغض فرماتے ہیں۔ جس سے رب تعالیٰ بغض فرماتے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اب جس نے آقا حسین کو تکلیف پہنچائی، آقا کو تکلیف پہنچی، جب آقا کو تکلیف پہنچی ہے تو رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو ہم ببانگے دہل کہتے ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور حضور کے فرمان کا فیصلہ ہے کہ جس نے آقا حسین کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم لعنتی کہتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لعنتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ کس کا فیصلہ ہے بھائی؟ قرآن کا فیصلہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا فیصلہ ہے۔ تو جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ لعنتی ہی رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھلی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نا ایک شیشے میں وہ مٹی دی تھی نا، فرمایا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی نا تو میں لوٹ کے گئی، جب وہ میں نے شیشی اٹھا کر دیکھی نا تو وہ مٹی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، مٹی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، اور مجھے پتا چل گیا کہ آج میرے آقا حسین شہید کر دیے گئے۔ اب یہ باتیں بڑی اذیت ناک ہیں، بڑی کربناک ہیں، بڑی تکلیف دینے والی ہے۔ اور خاندان رسول کے وہ شہزادیاں، آج نا لوگ اپنے خطاب کو چمکانے کے لیے کہ وہ زینب کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا، وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، وہ اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی، وہ میدان کے اندر آ گئی تھی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر خاندان رسول کی کسی عورت کے سر کا ایک بال بھی نظر آ جاتا نا، خدا کی قسم خدا کا عرش بھی پھٹ جاتا، خدا کا عرش بھی پھٹ جاتا۔ یہ زمین کیسے برداشت کرتی؟ بھائی انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کی انتہا کی ہے۔ یہ کپڑے پھاڑنا، سر سے دوپٹہ اتارنا، یہ اللہ کے حکم کو ماننے کی علامت ہے یا نہ ماننے کی علامت ہے؟ جس کی تربیت ہی رسول اللہ کے گھر ہوئی ہو وہ ایسا کام کرے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ جو بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ الزام لگا رہا ہے اہل بیت اطہار پر۔ ان کی پاکی کی گواہی تو رب تعالیٰ نے دی ہے، اور سر سے دوپٹہ اتار کے وہ میدان میں آ جائیں، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے پڑھا ہے آقا حسین نے آخری تربیت میں یہ کی تھی، میری بہنوں اور بیٹیوں اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے، کہیں پہ پردگی نہ ہونے دینا ہے۔ اور انہوں نے یہ ساری تکلیف اس امت کے لیے برداشت کی ہے۔ کس کے لیے؟ اس امت کے لیے برداشت کی ہے۔ کربلا کے بعد خاندان رسول کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ قیدی بنایا گیا۔ یہ عورتیں قید ہو کر جا رہی ہیں، کتنا کیسا منظر ہوگا یار۔ وہ خاندان رسول کی وہ شہزادیاں جن کی عظمت کو رب تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے، آج جب وہ قیدی بن کر جا رہی ہوگی، قیدی بن کر جا رہی ہوگی تو رب تعالیٰ کتنا جلال آیا ہوگا، رب تعالیٰ کو کتنا جلال آیا ہوگا، رب تعالیٰ کی ذات کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ آج وہ عورتیں جن کی رب تعالیٰ قرآن کے اندر واقعہ بیان کیا فرمایا کرتا تھا، آج وہ عورتیں قیدی بن کر جا رہی ہیں، قیدی بن کر جا رہی ہیں۔ تو راستے میں آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے، خاندان اہل بیت کے ساتھ محبت جو ہے نا، جو دل سے محبت کرتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کو دنیا میں انعام عطا فرماتے ہیں، دنیا میں انعام عطا فرماتے ہیں۔
چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اہل بیت کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اسی دنیا میں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث و واقعہ سنایا تھا۔ اب یہ قافلہ گزر رہا ہے، راستے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے خشک روٹی کے ٹکڑے لے کر، تو اماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ٹکڑے پیش کیے، کہا بیٹی آپ پردیسی لگتی ہو، آپ مسافر لگتی ہو، تو یہ چند ٹکڑے ہیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے کھانے۔ آپ نے کہا اماں ہم تو وہ خاندان تھا جو بانٹنے والا تھا، ہم تو مانگنے والے نہیں تھے، اور ہم نے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، ہم مانگنے والے نہیں، ہم تو بڑے سخی ہیں، خود بھوکے رہ کر بھی ہم تو تقسیم کرتے، ہم مانگنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ پہلا مدینہ میں رہتی تھی، مدینہ میں رہتی تھی جب میں جوان تھی، تو میں آپ کو ایسے نہیں کھانا پیش کر رہی، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نوکرانی تھی، چونکہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو چکا تھا نا، اب بیٹی ہو پردیس میں ہو، اس حال میں ہو کہ اس کے سامنے اس کا خامد شہید ہوا ہو، اس کے بیٹوں کو شہید کیا گیا ہو، اس کے بھائیوں کو اس کے سامنے کاٹ دیا گیا ہو، اس عورت کی ذہنی کیفیت کیا ہو، پھر اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے، اور غیر محرم نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان کی ماں وہ ہے جو وصیت کرتی ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا ہے کہ غیر محرم کی نظر میرے کفن پہ بھی نہ پڑے۔ جس گھر میں اس عورت نے تربیت پائی ہو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی، ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ جب اس نے یہ لفظ سنا نا اما زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں فاطمہ الزہرا کی نوکرانی تھی، جب ماں کا نام سنا ہے نا تو چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ وہ وقت سارا ایک آنکھوں کے سامنے آ گیا نا، تو ایک آئینے میں جس طرح وہ سارا سامنے آ سوتا ہے، تو رونے کا بیٹی روتی کیوں ہے؟ کہا جس فاطمہ الزہرا کا تو نام لے رہی ہے نا اسی فاطمہ الزہرا کی تو میں بیٹی ہوں، اسی فاطمہ الزہرا کی تو میں بیٹی ہوں۔ کہا بیٹا میرے لیے دعا کرنے گئی، میرے لیے بد دعا نہ کرنا، ظلم کی آپ کے اوپر انتہا کر دی گئی ہے، لیکن میں نے سنا تھا آپ کی اماں سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا خاندان رسول کی عورتیں ہوں گی وہ قیدی بن کر آئیں گی، اگر تجھے وہ وقت ملے اس زمانے میں تو زندہ ہو تو ان کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا۔ کہا بیٹا میرے پاس اور وہ کچھ نہیں تھا، یہ چند خشک ٹکڑے تھے، جب میں نے کہا میں وہی آپ کو کھلا دوں، میں وہی آپ کو کھلا دوں۔ اور یہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے، کہیں پر دعا نہ کرنا آپ شرم میں شامل نہیں ہے۔ اما زینب نے دعا کی یا اللہ اس نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، اس نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، یا اللہ قیامت والے دن ہماری مہمان نوازی کا صدقہ کر کے اس کو ہمارا مہمان بنا دینا، ہمارا مہمان بنا دینا۔ تاریخ میں لکھا ہے اس بوڑھی اماں نے اسی جگہ پہ چیخ ماری اور جان اللہ کے سپرد کر دی ہے، جان اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت والے دن یہ اس حال میں اٹھے گی کہ یہ خاندان رسول کی مہمان نوازی کر رہی ہے، خاندان رسول کی مہمان نوازی کر رہی ہوگی۔ یہ بڑا سخی خاندان تھا، یہ بڑا لاجواب خاندان تھا، جو اس کے ساتھ محبت کر کے دیکھو تو صحیح، ہم نے محبت کی ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ امام حسین اور یزید کی لڑائی ذات کی لڑائی تھی، کوئی ذات کی لڑائی تھی؟ اگر ذات کی لڑائی تھی تو پھر یزید جیت گیا ہے، اگر ذات کی لڑائی تھی تو پھر یزید جیت گیا ہے۔ اگر یہ لڑائی تھی نظریات کی، اور حقیقت میں یہ نظریات کی لڑائی تھی، یہ نظریات کی لڑائی تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کا جھگڑا تھا، یہ کوئی ذات کی لڑائی نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کا
جھگڑا تھا، یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو کر رہی ہے، اور حسین اور حسینیت یہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے حسینیت زندہ ہوگی، حسینیت زندہ ہوگی۔ یہ یزید جو تھا نا، ایک کوفے کی مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، یہ لانتی کیا کرتا تھا؟ جمعہ پڑھاتا تھا، یہ جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، یہ جمعہ کا بیان کیا کرتا تھا۔ آج کوئی کہے کہ وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ تو جمعہ بھی پڑھاتا تھا، وہ تو امام بھی تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، پھر ہم اس کو لانتی کیوں کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے کو لانتی کہنا چاہیے نہیں نہ کہنا چاہیے؟ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ بھائی وہ لاکھ کلمے پڑھے، وہ لاکھ جمعے پڑھے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ لاکھ سجدے کرے، جب وہ اہل بیت کا ہی دشمن ہے اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے نواسے کا جو دشمن ہو گیا تو ہمیں اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے وہ دنیا میں بھی لعنتی اور آخرت میں بھی لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا اور آخرت اس میں لعنت بھیجی ہے۔ اور جس نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، ہم کیا کہیں کہ اس کے کلمے کا اعتبار کر لیں؟ بھائی اس سے بڑی کوئی نبی کو اذیت پہنچے گی کہ جس نے نبی کے نواسے کو اور پھر 6 سال کے معصوم بچے کو شہید کیا، 18 سال کے نوجوان کو شہید کیا، 72 افراد کو جس نے شہید کیا ہے، ہم اس کے کلمے کا بھی اعتبار کر لیں؟ جس پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو یہ لعنتی ہی تھا۔ اور حسین وہ ہے، حسین وہ ہے جس کو اللہ نے وہ سعادت بخشی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو ہم نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں یہ اذان نہیں دی، اذان نہیں دی ہے، کسی بچے کے کان میں اذان نہیں دی۔ یہ شرف ملا ہے تو آقا حسین کو ملا ہے یا آقا حسن کو ملا ہے کہ ان کے کان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان دی ہے، زندگی میں آپ نے اذان نہیں دیا۔ ان 2 بچوں کے کان میں آپ نے اذان دی ہے، اذان آپ نے ان کے کان میں دی ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے بھائی؟ اور پھر آقا حسین کو وہ سعادت ملی ہے۔ حضرت عمر بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید۔ اور یاد رکھنا کفر 1400 سال پہلے کا ہو یا کفر 1400 سال بعد کا ہو، اللہ نے یہ اسلام کو سعادت بخشی ہے، یہ مسلمانوں کو سعادت بخشی ہے کہ کفر کبھی بھی للکار کے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ماں نے وہ بیٹا جنا ہی نہیں ہے، چاہے آج کل نام کے مسلمان ہیں، کفر کو آج بھی یہ ہمت اور توفیق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو للکار کر کہہ کہ آ جاؤ مقابلہ کرنے کے لیے، میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ یہ کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا، وہ پیٹھ پیچھے وار کرے گا۔ یہ یاد رکھنا، آج بھی کفر ہے، رات کے اندھیرے میں حملہ کرے گا، دن کے اجالے میں مسلمانوں کو للکار کر کہے کہ میں آ رہا ہوں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ۔ ایسی جرأت قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اور آپ 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ کفر نے للکار کر مقابلہ نہیں کیا، پیٹھ پیچھے سے وار کیا ہے۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، اگر اس میں اتنی جرأت ہوتی عمر کو للکارتا کہ عمر میں تیرے مقابلے کے لیے آ رہا ہوں، آجا میرا مقابلہ کر، پھر تاریخ یاد رکھتی کہ اس نے کیسے مقابلہ کیا تھا۔ حضرت عثمان کے مقابلے میں آئے، آقا عثمان نے اس مدینے کے حرمت کا خیال کیا ہے، آپ کو قید کیا گیا ہے۔ اگر للکار کے میدان سجدہ، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہوتا، ایک طرف باغیوں کا لشکر ہوتا، مقابلہ ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ مسلمان کیا چیز ہے اور باغی کیا چیز ہے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، وہ بھائی جو ایک ہاتھ سے درے خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیتا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی کیا حیثیت تھی کہ وہ حضرت علی کو شہید کر،
ذرا للکار کے حضرت علی کے سامنے آتا، حضرت علی کے سامنے آتا، وہ حیدر کی تلوار نیام سے باہر آتی، پھر عبد الرحمن بن ملجم سامنے کھڑا ہوتا، پھر پتہ چلتا بار اس نے پیچھے سے کیا ہے۔ حضرت حمزہ شہید کیے گئے، بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، بڑی بے حرمتی کی گئی ہے۔ لیکن سیدنا امیر حمزہ میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آقا حسین وہ ہیں جو مظلوم بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں۔ مظلومیت کی بھی انتہا کی گئی، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، بچوں کو شہید کیا گیا، بھائیوں کو شہید کیا گیا، بہنوں کے سامنے بھتیجوں کو شہید کیا گیا، 72 افراد کو شہید کیا گیا۔ اس سے بڑی کوئی مظلومیت ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ نے جو بہادری کی مثال قائم کی ہے نا، قیامت تک وہ قائم نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں نا، آقا حسین کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں، یہ آقا حسین کی وہ شجاعت اور بہادری کو تو بیان کرو نا، کہ اپنے خاندان کے 72 افراد کے جنازے اٹھانے کے بعد جس ہمت، جس حجرت اور بہادری کے ساتھ آقا حسین نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، تاریخ میں کوئی مثال لا کر دکھاؤ تو صحیح، ایسی بہادری کی کوئی مثال دکھاؤ تو صحیح۔ پھر جب آقا حسین نے یزید کا مقابلہ کیا، آخری چند باتیں ہیں نوجوانوں، خاص کر ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، یزید نے بھی کلمہ پڑھا تھا، جمعہ میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، جمعہ یزید بھی پڑھتا تھا، اور میں نے پڑھا ہے کہ جب کربلا کا میدان لگا تھا نا، تو وہ کہہ رہے تھے حسین جلدی کر، ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے، یہی ہم نے سنا ہے نا۔ اب بھائی وہ بھی جمعہ پڑھتا تھا، وہ لاندی بھی نمازیں پڑھتا تھا، سلاندی نے کلمہ بھی پڑھا تھا، کلمہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے، پھر آقا حسین اس کے مقابلے میں کیوں گئے؟ آقا حسین اس کے مقابلے میں، یہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے یہ جملے آپ کو نظر آئیں گے۔ آقا حسین نے فرمایا تھا یہ مسلمان تو ہے، یہ صحابی کا بیٹا تو ہے، لیکن یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ ننگی عورتوں کے مجرے بھی دیکھتا ہے، یہ فاحش عورتوں کے ناچ گانے بھی سنتا ہے، لہذا ایسا بندہ حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ آقا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی ہے، 72 افراد کو قربان کر دیا ہے اور خود اپنی جان بھی قربان کر دی ہے، لیکن اس بدبخت کی بیعت نہیں کی ہے۔ نوجوانوں اور مسلمانوں، میرے موبائل میں یا میرے گھر کی ٹی وی پہ اگر فلم لگی ہو، ایک غیر محرم فاحشہ عورت ناچ رہی ہو، میں سامنے اپنی بہنوں بیٹیوں کے درمیان میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور میں کہوں کہ میں حسینی ہوں، مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی بے غیرت ہے؟ اگر جملہ سخت بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اگر فلم لگی ہو، ایک عورت ناچ رہی ہے، ساتھ گانا چل رہا ہے، میری بیٹی بیٹھ کر دیکھ رہی ہے، میری بیوی بھی دیکھ رہی ہے، میری بہن بھی دیکھ رہی ہے، میری ماں بھی دیکھ رہی ہے، اور میں کہوں میں نے آقا حسین کو مانتا ہوں، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، کائنات میں مجھ سے بڑا کوئی بے غیرت ہوگا بھائی؟ جس چیز کو روکنے کے لیے آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اگر میری جیب میں موبائل ہے، میں نماز میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں اور اسی موبائل میں فلمیں بھری ہوئی ہیں، پھر میں کہوں میں حسینی ہوں، میرے میں اور یزید میں پھر کیا فرق باقی رہ گیا؟ کوئی فرق باقی ہے؟ میں گانے سن رہا، میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ میں حضور کا یہ فرمان سننے کے بعد میرے گھر میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں کہوں میں حسینی ہوں، میں کہوں میں حسینی ہوں، میں حضور کو ماننے والا ہوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آقا حسین کو ماننے والا ہوں، میں حسینی ہوں۔ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے بھائی؟ اگر کوئی کہے میں حسینی ہوں، میں آقا حسین کو مانتا ہوں، میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، پھر اپنے آپ کو سے حسینی کہلواتے ہو، یہ بھی تو شرم آنی چاہیے۔
آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ میرے جملے تو سخت ہیں، لیکن ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ اگر میں نے حسین کا دفاع کرنا ہے، میں نے حسینیت کا دفاع کرنا ہے، میں نے یزید پہ لعنت بھیجنی ہے، میں کام وہ کرتا ہوں جو یزید نے کیا ہے، اور میں کہتا ہوں میں ہوں حسین، میں کہتا ہوں میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں کام وہ کرتا ہوں جو یزید نے کیا ہے، پھر یہ تھوڑا معیار ہوا نا بھائی؟ پھر مجھ میں اور یزید میں کیا فرق؟ اور یاد رکھنا یہ ایسا بدبخت تھا یزید کہ اس نے کربلا میں خاندان رسول کو شہید کرنے کے بعد بھی امام زین العابدین سے چند شرائط پوچھی تھی نا، اور کربلا کے بعد جو خطبہ جمعہ تھا وہ امام زین العابدین نے دمشق کی جامعہ مسجد میں کیا۔ یہ اپنے آپ کو اس داغ سے بچانے کے لیے کہ یہ داغ مٹ جائے کہ میں نے خاندان رسول کے ساتھ دشمنی کیا ہے، کہتا ہے کہ آپ دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ دیں، آپ جمعہ پڑھائیں لوگوں کو، یہ باور کروانے کے لیے کہ میں خاندان رسول کا دشمن نہیں ہوں۔ دیکھو میں نے تو سارا کچھ کیا ہے بھائی، میں تو ان کا دشمن ہو ہی نہیں، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں نا بھائی، وہی کچھ کر رہے ہیں نا۔ اور خاندان رسول کا جو دشمن ہوتا ہے نا، اس کا انجام ہوتا ہے انتہائی برا ہوتا ہے۔ آخری بات، یہ یزید لعنتی اس حالت میں اس دنیا سے واصل جہنم ہوا ہے۔ آج کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتا ہے تو یزید کا دفاع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کہو یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کو کہو کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھو۔ کائنات میں کوئی یزید کا بیٹا آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی کہے گا کہ میرا بیٹے کا نام یزید ہے؟ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، آج یزید کی کوئی نسل دکھائے؟ اور میدان کربلا کے اندر صرف ایک امام زین العابدین بچے تھے۔ دنیا کے کونے کونے میں حسین کی اولاد آپ کو نظر آئے گی، ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہے نا بھائی؟ حسینی آپ کو کائنات کے کونے کونے میں ملے گا۔ کوئی یزیدی دکھا جو کہے کہ میں یزیدی ہوں، کوئی فخر سے کہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یزیدی، کوئی کہ ملے گا؟ نہیں ملے گا کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے حسینیت کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے، یزیدیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نست و نابود کر دیا ہے۔ یہ بدبخت کے بارے میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ تھا، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، ایک رومی عورت تھی، لیکن چونکہ یہ اس کے پاس اقتدار تھا نا، بندہ اقتدار کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، کسی جو اپنے سے نیچے والا بندہ ہوتا ہے، جو اپنے سے حقیر جس کو بندہ سمجھتا ہے، اقتدار کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن یہ چند دن کا ہوتا ہے پھر اتر جاتا ہے۔ تو یہ عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتی، یہ طرفین سے محبت نہیں تھی، تو یہ رنگ رلیاں منانے کے لیے اس کو ایک جنگل میں لے گیا، اس نے موقع پاتے ہوئے اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا، مار دیا۔ اور کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جب اس کے ساتھی یزید کے وہاں پر پہنچے نا تو اس کی لاش گل سڑ چکی تھی، وہاں سے بدبو آ رہی تھی، تو اسی جگہ پہ ایک گڑھا کھود کے اسی جگہ پہ اس کو دفن کر دیا ہے۔ اور دوسری تاریخ یہ ہے کہ اسے ایک دانہ نکلا، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، پھوڑا، کینسر کا، اور اس سے بدبو آنے لگ گئی، اور اس کے گھر والوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسی جگہ پہ یہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ حسین کا روزہ آج بھی ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد حسین کا روزہ آج بھی ہے نا، لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ یزید کی قبر کہاں پر ہے کسی کو پتہ ہے؟ کسی نے دیکھی ہے؟ کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ہے، یزید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں تو کام وہ کرنا ہے جو آقا حسین نے کیا ہے، جو یزید نے کیا ہے۔ آج کے بعد ہم نے یہ دل سے ارادہ کر کے اٹھنا ہے کہ یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ سو ہو گئی ہیں۔ آج کے بعد ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو آقا حسین نے کیا ہے، اور ہر اس کام پہ لعنت بھیجنی ہے جو یزید نے کیا ہے۔ بھائی دل سے یہ ارادہ کرتے ہیں نا بھائی، یہ کام کریں گے بھی، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، اب دل ہی میں آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے۔ تو دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے